الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولكن لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کا ارشاد تلاوت کیا ہے۔ موضوع یہی چل رہا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بعد اپنا جانشین اور خلیفہ وقت مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے خلافت کا نظام سنبھالا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسی زمانے خلافت میں رعایا کی، عوام کی، لوگوں کی خبر گیری کے ساتھ ساتھ ہی عوام کی بے پناہ خدمت اور بہت ہی نرم برتاؤ، عمدہ برتاؤ عوام کے ساتھ فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جہاں خلافت کی حدود بڑھتی چلی جا رہی تھی، سرزمین خلافت بھی بڑھ رہی تھی، حدود بھی بڑھ رہی تھی، فتوحات در فتوحات ہو رہی تھی، وہ فتح یاب ہو کر آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفۃ الرسول بھی ہیں، جانشین رسول ہیں۔
ان کی زندگی کے 2 دن ایسے ہیں کہ اگر وہ 2 دن اس کا ثواب مجھے عطا کر دیں اور میں ساری زندگی کی نیکیاں، اس میں غزوات کی شرکت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر میں شرکت، حضور کے ساتھ عمرہ، حضور پاک کے پیچھے نماز، ہجرت، تو بے پناہ نیکیاں ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی کی جد و جہد، نیکیاں، حسنات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہوں، 2 دن 1 رات اور 1 دن کی نیکیاں مجھے عطا کرتا۔ رات تو وہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکہ کی سرزمین میں جب ہجرت کا حکم ہو چکا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا تھا کہ جب بھی ہم نے ہجرت کرنی ہے اکٹھا ہی ہجرت کریں گے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کی جتنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، ساری امانتوں کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کر دیا کہ یہ ساری امانتیں اپنے پاس رکھو اور میرے گھر میں میری چارپائی پر یہاں تم آرام کرو، لیٹ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں گھر سے نکلے، مشرکین مکہ نے ہر قبیلے سے نوجوانوں کو جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سارے مل کر نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے اس لیے نوجوانوں کو منتخب کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہاشمی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکے، کیونکہ ہر قبیلے کا نوجوان تمام قبائل کے ساتھ لڑائی لڑنی یہ بڑی مشکل ہوگی۔ اگر کوئی ایک قبیلے کا آدمی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتا ہے تو پھر ہاشمی اس کے خلاف
چارہ جوئی کریں گے۔ یہ حکمت اور یہ فلسفہ تھا جس حکمت و فلسفہ کے پیش نظر ہر قبیلے سے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امانتیں سپرد کر کے نکلے، راستے میں گلی کوچے میں جگہ جگہ نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ یاسین شروع کر دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم أغلالا اللہ انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ بٹی اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مشت میں مٹی تھی، بس یہاں تک پہنچے اور جتنے نوجوان تھے یوں مٹی پھینک دی جہاں تک جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو پھر ہوا کے ذریعے سے جتنے وہ نوجوان رات کو محاصرہ کیے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے، اللہ نے وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پہنچا دی۔ تو نتیجہ وہی نکلا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے قریب سے یوں نوجوان کھڑے ہیں، قریب سے گزر کر جا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا اندازہ لگائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قوتوں والا ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قدرتوں والا ہے کہ سب کچھ دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو آواز دے رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ کوئی نوجوان سو نہ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر کر حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے، صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور غار ثور پہنچے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رات، حضور کی یہ رات، ہجرت والی رات، جبکہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، یہ اتنی اعلیٰ عرفہ ہے، اتنی بلند اور بالا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات کی نیکیاں ابو بکر مجھے سے معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی مقدر والی تھی، وقت والی تھی، بے پناہ خدا کی طرف سے نوازشات اور رحمتیں حضرت صدیق اکبر پر پڑی، حضور پر تو پڑی تھی حضور کے واسطے۔ اور دن وہ دن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا نظام سنبھالا تو بہت سے قبائل کے لوگوں نے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ زکوٰۃ لینے کا حق صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ حضور پاک کے بعد
اب زکوٰۃ کا نظام ختم ہو چکا ہے. قرآن پاک میں موجود ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب لبیب، آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیں تاکہ زکوٰۃ کا مال ان کے باقی مال کو پاک کر دے. زکوٰۃ لینے کے بعد وصلی علیہم، پھر ان کے لیے دعا بھی فرما. فإن صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان لوگوں کے لیے باعث تسکین اور باعث سکون. جب قبائل نے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا. جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر میں ہوتا رہا، دین کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس لیے اگر نماز تم پر فرض ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے. جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا کہ نماز تو پڑھتا ہوں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو ابو بکر جہاد کرے. چونکہ ابتدائے خلافت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا نرمی فرمائے، ابتدا ہے، کہیں بغاوت نہ کھڑی ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، کوچ فرما گئے، لوگوں کے دل زخمی ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عمر تو جہالت میں، جاہلیت کے زمانے میں بڑا دلیر تھا، بڑا قوی تھا، بزدل ہو گیا. تو جو کچھ حضور پاک کو یہ دیتے تھے ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا. اگر ابھی سے یہ ارتداد کا دروازہ بند نہ ہوا تو ارتداد کا دروازہ کھل جائے گا. پھر اور قبائل کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو جائیں گے، تفریق پیدا کریں گے دین میں، قرآن میں. فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا نرمی کرو، نرمی کرو. آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ بھی، میرا دل بھی کھول دیا کہ ابو بکر حق پر ہے. اگر آج سے ارتداد کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو پھر لوگ مرتد ہو جائیں گے، ارتداد کا دروازہ کھل جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم ان جانوروں کی رسی کو بھی روک لو گے، باغ کو بھی روک لو گے، پھر بھی میں جہاد کروں. تو یہ دن اور یہ رات اللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ راشد ہے. بے پناہ نیکیاں اور غزوات اور حضور کے ساتھ حج، عمرہ اور دوسرے اسفار، سفر، حضر، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی. فرماتے ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں، ایک رات اور ایک دن کی نیکی مجھے عطا کر. تو اندازہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اس امت کو کسی عمر کی ضرورت ہے. آج بھی پوری امت مسلمہ یتیم ہے،
کوئی لیڈر نہیں، کوئی قائد نہیں. ہمارے ملک کا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ صدر مشرف وہ ملک پر قابض ہے، اور ملک پر قابض ہو کر فوج ہے. فوج سے عوام لڑنا نہیں چاہتی، صرف فرد واحد وہ حکمرانی کر رہا ہے. جو فرد واحد کہے وہ صحیح ہے، اور جو کوئی اور کہے وہ غلط ہے. اس فرد واحد کی ہر بات آئین کے مطابق ہے، دوسروں کی بات آئین کے خلاف ہے. اب اتنا بڑا بحران ہمارے ملک میں موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کو معطل کر کے نام غیر فعال ہے، غیر فعال چیف جسٹس. اور آپ بھی اخبارات پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں کہ کل تک جو چیف جسٹس تھا آج وہی چیف جسٹس اسی اپنی عدالت میں، جس عدالت میں وہ خود بیٹھتا تھا، اب وہ اس کا کوٹ پھٹا ہوا ہے، پولیس والے زیادتی کر رہے ہیں. اب عدالت کا معاملہ ہے. آج پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ یہ محض انتقام لینے کے لیے، ذاتی انتقام لینے کے لیے اس چیف جسٹس کو غیر فعال کیا گیا ہے. آئندہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہونے والے تھے، خطرہ پیدا ہو گیا حکومت کو کہ کہیں ہمارے خلاف یہ فیصلہ نہ دے دے. محض ایک امر موہوم اور امر مبہم کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیف جسٹس کو جو فعال تھا اس کو غیر فعال بنا کر گھر میں اس کو محصور کر دیا گیا. تو پوری قوم بھی آج احتجاج کر رہی ہے، آپ بھی اس احتجاج میں شریک ہے. آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. اس ملک کا آئین ہے، یہ ایک ملک ہے، اور ایک یعنی اس کی آئین اور آئین کی پاسداری اور حدود ہے. کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ ہر شخص قوت کے بل بوتے پر کھڑا ہو کر وہ آئین کو پامال کر دے. تو مسلسل کئی سال پاکستان بنا، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم وہیں اسی مقام پر اسی کشمکش میں ہیں. حکومتیں بدلتی ہیں اور پھر ماشاءاللہ لگ جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے اس ملک کے اندر آئین کی، قرآن و سنت کی حکمرانی کو قائم فرمائے. یہ حضرات نے سنت ہی نہیں پڑھی، سنت پڑھ